الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو سوا اس کے نہیں شراب اور جوا اور تیر بت اور تیر رجس من عمل الشیطان گندگی ہے شیطان کے کام سے فاجتنبوہ بچو ان چیزوں سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سوائے اس کے لیے شیطان ارادہ کرتا ہے ڈالے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوے کے بارے میں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور وہ روکے تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیوں تم نہیں رکتے باز نہیں آتے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر شراب کے متعلق 4 جگہوں پہ تذکرہ فرمایا پہلا فرمایا تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا تتخذون منه سکرا تم پھلوں سے شراب بھی بناتے ہو ورزقا حسنا اور بھی چیزیں اچار بنا لیا چٹنی بنا لی یہ بھی پھلوں سے بناتے ہو یہاں پر تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا رزقا حسن رزقا کے بعد فرمایا حسنا یعنی یہاں بھی اشارہ کر دیا شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے شراب بنانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے پھر سورہ بقرہ میں آیا یسألونک عن الخمر والمیسر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور آپ سے یہ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس فرمایا کہ یہ بڑا گناہ ہے ان میں اور منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے واسمہما اکبر من نفعہما البتہ جو ان کا گناہ ہے وہ منافع سے بڑھا ہوا ہے شراب ہے یہ پیے گا جسم میں حرارت آ جائے گی وقتی طور پر طاقت آ جائے گی یہ اس کو فائدہ مل جائے گا اور جوا ہے بغیر مشقت کے مال مل جائے گا تو نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے ذہن اس کا ٹھیک نہیں رہتا یہ مدہوش ہو جاتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا اسی طرح جوئے کے اندر ہے مال اگر یہ اس میں ہار گیا تو بہت ساری جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے اور بھی پھر اس کو پریشانیاں لگ جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون یہ تیسرا موقع تھا شراب کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے یہاں حرمت نازل فرمائی، وہ بھی وقتی طور پر تھی، صرف نماز کے لیے۔ جب نماز پڑھنے کا وقت آئے اس وقت شراب نہیں پی سکتے۔ تو چونکہ عرب کے اندر یہ مشروب کے طور پر استعمال کی جاتی تھی شراب، اور یہ چوتھا موقع ہے جو آج کی آیت ہے، یہ چوتھا موقع ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دیا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 90 ہے۔ یہاں پر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، 4 چیزوں کی حرمت کا۔ پہلا تذکرہ اسی شراب کا آیا ہے۔ تو جب یہ حرام ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے جس کے ہاں جو شراب پڑی تھی ساری انہوں نے انڈیل دی، اور آپ نے فرمایا شراب کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، اور بنانا بھی حرام۔ خریدنا، بیچنا، لانا، یعنی کہ لا کر کسی کو دے دینا، یہ بھی حرام ہے۔ اور فرمایا کہ الخمر جماع الاسم، یہ گناہوں کی جڑ ہے شراب۔ پہلے جن مٹکوں کے اندر شراب بنی جاتی تھی، حکم ہوا ان مٹکوں کو بھی توڑ دیا جائے، جن برتنوں میں پیش کی جاتی تھی ان کو بھی توڑ دیا جائے۔ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ شراب کی نفرت دل کے اندر بیٹھ جائے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر حکم ہوا کہ اب برتنوں کو نہ توڑو، مٹکوں کو نہ توڑو، اس میں کوئی اور چیز بھی بندہ بنا سکتا ہے، لیکن شراب کا یہ حکم رہے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں شراب کے یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ یہ 1 درہم مقدار یا اس سے زیادہ انسان کے جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اتنا مقدار اگر لگی ہوئی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو جب یہ انسان کے اندر جائے گی، اندر دل کو کتنا سیاہ کرتی ہوگی یہ، اس لیے اسے منع کیا گیا۔ والمیسر، اور جوئے سے۔ عرب کے اندر جوئے کے مال کو بڑا افضل سمجھا جاتا تھا۔ اکثر عرب لوگ صدقہ خیرات اسی جوئے کے مال سے نکالتے تھے، تو شریعت نے منع کر دیا۔ جوا کیا ہے کہ 2 آدمی کوئی کام کر رہے ہیں، جی ایک جیت گیا تو دوسرا اس کو وہ چیز دوسری ایک چیز دے گا، اب ایک کو مل رہی ہے دوسرا محروم ہو رہا ہے، یہ حرام ہے، جو بھی شکل ہو جوئے کی۔ اور البتہ ایک ہوتا ہے انعام، وہ کیا ہے؟ 2 آدمی کوئی کام کر رہے ہیں، تیسرا آدمی کہتا ہے تم میں سے جو بھی جیتے گا یہ رقم میں اس کو دوں گا۔ یہ جوا نہیں ہے، یہ انعام ہے، کیونکہ یہ تیسرا آدمی دے رہا ہے۔ والانصاب، اور بتوں سے بھی منع کر دیا گیا، پہلے بھی ایسے یہ منع تھے، تو بتوں کی کمائی سے بھی منع کیا گیا ہے، اور بتوں کے آگے جھکنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ والازلام، اور تقسیم کے تیر۔ عرب کے اندر 2 قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک یہ کاہن نجومی جو بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ان کے پاس ہوتے تھے 3 تیر یہ رکھتے تھے اپنے پاس، ایک کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا، ایک کے اوپر نعم اور ایک کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب کوئی بھی آدمی کہیں کام پہ جا رہا ہوتا، پہلے وہ کاہن کے پاس جاتا، جیسے جاتا پوچھتا اس سے میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو وہ اس نے جو 3 تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے اس میں سے ایک تیر نکالتا، چھپا کے رکھے ہوتے تھے، ایسے ایک تیر نکالتا پھر پڑھتا، اگر اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا تھا اس کا مطلب ہے ہاں جی ہاں، جیسے ہم بولتے ہیں
عربی میں نعم کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جی آپ جاؤ، جس کام پہ جا رہے ہو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ چلے جاؤ۔ اگر تیر نکالتا اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا تو کہتا آپ اس کام کو نہ کرو، نہ جاؤ۔ اگر خالی ہوتا، کچھ نہ لکھا ہوا ہوتا، وہ تیر نکلتا تو پھر وہ کاہن ان کو کہتا کہ ابھی آپ مؤخر کر دو، ابھی مؤخر کر دو، کل چلے جانا، پرسوں چلے جانا۔ پھر جب یہ جاتا تو پھر پہلے کاہن کے پاس جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ اور ایک صورت یہ تھی جب خاص طور پر جب قحط ہوتا، 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے اور اس اونٹ کو ذبح کرتے، ذبح کر کے اس کے حصے بناتے۔ 10 آدمی تھے، 10 حصے بناتے، تو 10 تیر ہوتے، اس میں سے کسی کے 2 حصے بناتے، کسی کا 1 حصہ لکھتے تیر کے اوپر، اور 3 تیر خالی چھوڑ دیتے تھے۔ اب وہ ایک ایک تیر اٹھاتے، جس کے حصے میں 2 لکھے ہوتے تیر کے اوپر وہ 2 حصے لے جاتا، جس کے اوپر 1 وہ 1 لے جاتا۔ اب جس کے اوپر کچھ نہ لکھا ہوا ہوتا اس کو کچھ نہیں ملتا تھا، اس نے پیسے تو دیے لیکن اس کو کچھ نہ ملا۔ پھر وہ اوروں کو تیار کرتا کہ جی جانور لے لیتے ہیں۔ اس طرح کچھ بہت زیادہ گوشت لے جاتے تھے اور کچھ 2-3 کے بعد بھی خالی ہاتھ جاتے تھے، تو شریعت نے اسے بھی منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، گندے کام ہے، فاجتنبوہ، ان سب کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جتنی بھی چاروں چیزیں آئی ہیں بھائی، یہ اللہ سے دور کرنے والی ہیں، یہ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاروں کاموں سے منع کر دیا تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو۔ جب اللہ کے قریب ہوگا تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں خاص طور پر ذکر فرمائی، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، ذکر کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ جب اللہ کے قریب ہوگا پھر یہ نماز بھی نہیں چھوڑے گا، وَعَنِ الصَّلَاةِ، تو پھر نماز کا بھی پابند ہوگا۔ تو اس میں جو چیزیں رکاوٹ تھیں اللہ نے وہ منع کر دی ہیں، تو جو اللہ کے قرب کے ذریعے تھے وہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ چاروں چیزوں کو چھوڑو گے اللہ کا قرب مل جائے گا، ذکر بھی نصیب ہو جائے گا اور تمہیں نماز بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔